اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ تفسیر ابن کثیر کا سلسلہ جاری ہے. سورہ فاتحہ مکمل ہو چکی ہے. آج سے ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ، یہ جلد نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ کی ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے ہم فضائل دیکھتے ہیں. مسند احمد، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. یہ حدیث حسن صحیح ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں وہ سورہ بقرہ سنتا ہے. امام نسائی نے اسے عمل الیوم واللیلۃ میں روایت کیا ہے. امام دارمی نے مسند سنن میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کیا ہے کہ ہر وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان گوز مارتا ہے اور اس سے بھاگ جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھیں اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. ان 10 آیات سے مراد 4 ابتدائی آیات آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد والی آیات اور 3 اس سورت کی آخری آیات ہیں. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اس دن اس کے اور اس کے اہل و عیال کے قریب نہ شیطان آئے گا اور نہ کوئی اور ایسی چیز جو اسے ناپسند ہو، اور یہ آیات اگر کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لکل شیء سناما وان سنام القرآن سورۃ البقرۃ من قرأها فی بیتہ لیلۃ لم يدخلہ شیطان 3 لیال ومن قرأها فی بیتہ نہارا لم يدخلہ شیطان 3 ایام. ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے. جو شخص ایک رات اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 راتیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ایک دن اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اسے ابو قاسم طبرانی نے، ابو حاتم ابن حبان اور اپنی صحیح میں ابن مردویہ نے روایت کیا ہے. امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا تو آپ نے اس لشکر میں شامل ہر فرد سے کہا کہ وہ سنائے کہ اسے قرآن مجید کس قدر یاد ہے. آپ قرآن سنتے سنتے جب ایک نوجوان کے پاس آئے اور آپ نے اسے دریافت فرمایا: ما معک یا فلان؟ فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال امعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے. فرمایا: کیا تجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے عرض کیا: جی. فرمایا: تو جاؤ، تم اس لشکر کے امیر ہو. قوم کے سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے سورہ بقرہ کو اس لیے نہیں سیکھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ میں اس کے ساتھ قیام نہیں کر سکوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعلم القرآن وقرأوہ فإن مثل القرآن لمن تعلمہ فقرأہ وقام بہ کمثل جراب محشو مسکن یفوح ریحہ فی کل مکان ومثل من تعلمہ فیرقد وہو فی جوفہ کمثل جراب اوکیا علی مسکن. قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ جو قرآن سیکھے اسے پڑھے اور اس کے ساتھ قیام کرے تو اس کی مثال اس طرح جیسے کستوری سے بھری تھیلی ہو جو اپنی بوئے عطر بیز کی وجہ سے ہر جگہ مہک رہی ہو، اور جو قرآن کو سیکھے مگر سیکھ کر سو رہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری سے بھری ہوئی تھیلی ہو جس کے منہ کو بند کر دیا گیا ہو. دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جس نے سیکھا اس کی کس طرح سے مثال خوشبو کے ساتھ دی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت اسید بن حضیر سے روایت کی ہے کہ وہ رات کو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا اور اس نے بدکنا شروع کر دیا. وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا پرسکون ہو گیا. انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا. وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا. انہوں نے پھر تلاوت شروع کر دی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا. انہوں نے تلاوت ختم کر دی
کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ قریب سو رہا تھا۔ انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ گھوڑا اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اے ابن حذیر آپ پڑھتے رہتے۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ گھوڑا یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے جو قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دھیان اوپر کیا اور بچے کے پاس آ گیا۔ پھر میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحبان کی طرح ایک چیز ہے جس میں چراغوں کی مانند کوئی شے ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَتَدْرِي مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز تھی؟ عرض کی نہیں جی۔ فرمایا یہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کے وقت انہیں اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھتے۔ اس حدیث کو امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں بیان کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کے ساتھ فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے تعلموا سورۃ البقرۃ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا يستطيعها البطل۔ قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف فإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أزمعتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده حلتين لا تقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ حدا كان أو ترتيلا۔ سورہ بقرہ کو سیکھو، اسے لینا برکت ہے، اسے ترک کرنا حسرت ہے، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن صاحبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی جھنڈ کی طرح سایہ فگن ہوں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن اسے ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا اور کہے گا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو قرآن کہے گا میں تیرا ساتھی ہوں جس نے تجھ کو بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو بیدار رکھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خلد بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو ایسے قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا والے مل کر بھی ان کی قیمت ادا نہ کر سکیں۔ وہ عذرائے تعجب پوچھیں گے یہ عمدہ اور قیمتی حلے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ تو جواب دیا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے اور بالا خانے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، خواہ جلدی جلدی پڑھے یا ترتیل سے۔ اس حدیث کے بعض حصوں کے شواہد بھی موجود ہیں، مثلا حدیث ابو امامہ باہلی جسے امام احمد نے روایت کیا، ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اقرأ القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير سواء فيحاجان عن أهلهما ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل۔ قرآن پڑھو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ دو نورانی صورتوں سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو صاحبان یا دو بادل یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی دو ڈاروں کی طرح ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کریں گی۔ پھر فرمایا بقرہ پڑھو، اس کا لینا برکت ہے، اسے ترک کرنا حسرت ہے۔ جادوگر قسم کے لوگ اس کے پڑھنے والے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کی کتاب الصلاۃ میں اسے روایت کیا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ سورہ بقرہ بلا خلاف اختلاف ساری مدنی ہے، یہ مدینہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ
آیت نمبر 281، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے۔ ممکن ہے کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہو، لیکن بہرحال یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے۔ اسی طرح آیات ربا بھی نازل ہونے والی آخری آیات میں سے ہے۔ خالد بن معدان سورہ بقرہ کو فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت 1000 خبر، 1000 امر اور 1000 نہیں پر مشتمل ہے۔ شمار کرنے والوں نے کہا کہ اس کی آیات 287، کلمات 6221 اور حروف 25500 ہیں۔ جی الحمدللہ، یہاں سے سورہ بقرہ کا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہیں، سورہ بقرہ کے پڑھنے میں کتنے برکتیں ہیں۔ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کی ڈیفرنٹ کیفیات ہیں، وہ آپ نے جو سن لی ہیں اس میں سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ خاص طور پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں 10 آیات کا پڑھنا ہے، اس میں آیت الکرسی ہے، آخری آیات ہیں اور کچھ دوسری آیات ہیں، ٹوٹل ملا کر 10 ہیں۔ تو اس طرح سے الحمدللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان احادیث سے ہم سبق سیکھیں کہ سورہ بقرہ کے ایٹ لیسٹ ہم روزانہ کی صورت میں گھر میں تلاوت کیا کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔